जब रसूल गए मेराज में तो आसमान फटा कैसे, फिर जुड़ा कैसे? अच्छा भाई, अब रसूल की मेराज पे तो सोच रहे हैं कि फटा कैसे और जुड़ा कैसे। जब आदम उतर रहे थे तो किसी ने नहीं सोचा कि फटा कैसे जुड़ा कैसे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हूं आपका दोस्त मौलाना एहसान रजा। बहुत ही अहम और खास वीडियो फिर से मैं आपकी खिदमत में लेके हाजिर हुआ हूं कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस्म के साथ मेराज करवाया था या रूहानी मेराज करवाया था। एक अहम सवाल है हमारे और आपके सामने, लेकिन हम अहले सुन्नत वल जमात बरेली मसलक से ताल्लुक रखने वाले लोगों का ईमान और अकीदा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस्म के साथ मेराज करवाया है। लेकिन इस बारे में उलमाए देवबंद, उलमाए अहले हदीस, उलमाए सिया क्या कहते हैं, मैं आपको एक अहम और खास वीडियो दिखाता हूं। पहले इस मुकम्मल वीडियो को देखिए और अपनी राय दीजिए, और वीडियो के आखिर में मैं आपके सामने चंद बातें करूंगा, उसको भी जरा गौर से आप सुनिएगा। बीबी आयशा फरमाती है कि हुजूर को मेराज पर आप तशरीफ अपने जसद के साथ नहीं ले गए। मां फकत तो अल-फिराशी जसद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु, हुजूर का बदन मुबारक मेरे बिस्तर में रहा, एक लहजे के लिए भी जुदा नहीं हुआ। तो हुजूर मेराज में कैसे तशरीफ ले गए? ये देवबंदी जमात के तो बीबी आयशा फरमाती है कि वो रूहानी मेराज जो था कि अल्लाह ने आपको सब कुछ खाक में दिखला दिया, लेकिन वो जिस्मानी नहीं था। आने का, और आने के बाद कहने लगा कि खलीफा वक्त से जो भी बादशाह हुआ मुसलमानों का, उसने कहा कि भाई देखो, ये जो आसमान है ये आसमान सात हैं, और ये प्याज के छिलकों की तरह एक के ऊपर दूसरे हैं। जैसे प्याज का छिलका नहीं होता, छिलके पर छिलका, छिलके पर छिलका, इस तरीके से ये सात हैं। तो खलीफा ने कहा कि मैं चाहता हूं कि मेराज के सिलसिले में, सुनना भाई, मैं चाहता हूं कि मेराज के सिलसिले में उलमा से पूछूं कि जब रसूल गए मेराज में तो आसमान फटा कैसे, फिर जुड़ा कैसे? है बहुत सारे ये सवाल, जब प्याज के छिलकों जैसा है तो सवाल तो होता है कि ये फटा कैसे और ये जुड़ा कैसे। अच्छा भाई, अब रसूल की मेराज पे तो सोच रहे हैं कि फटा कैसे और जुड़ा कैसे। जब आदम उतर रहे थे तो किसी ने नहीं सोचा कि फटा कैसे जुड़ा कैसे। अजीब 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 है ये मुसलमानों का मिजाज अजीब है, दोहरा मेयार है। अच्छा देखो, बड़े काम की बात कहने जा रहा हूं। ये आसमान फटा कैसे जुड़ा कैसे, उलमा आए, उलमा बैठे, और उस मुसलमान दानिशवर ने कहा कि भाई आप तो उलमाए किराम हैं और आपसे सिर्फ ये पूछना है कि ये जो सारे आसमान ये प्याज के छिलकों की तरह हैं, तो ये बताएं कि जब पैगंबर मेराज में गए तो आसमान फटा कैसे और फिर दोबारा जुड़ा कैसे। सोचते रहे बड़ी देर तक, उलमा है, वक्त तो चाहिए सोचने के लिए। अच्छा, फिर आपस में गुफ्तगू भी की उन्होंने, हाँ आपस में गुफ्तगू की, आहिस्ता आहिस्ता, कोई लोग न सुने। फिर जानते हो जो सीनियर आलिम था उसने कहा कि असल में मेराज जिस्मानी नहीं थी, रूहानी थी। उस दिन से मेराज रूहानी का अकीदा आया। जब जवाब न दे सके तो अकीदा ही बदल दिया। जब जवाब न दे सके तो अकीदा ही बदल दिया। उसने कहा कि ये तेरे दरबार के उलमा ये चूंकि जवाब न दे सके इसलिए ये बहाना बना रहे हैं कि मेराज रूहानी थी, जिस्मानी नहीं थी। हमें तो सही जवाब चाहिए। वजीर हैरान है, खलीफा हैरान है, दोनों ने आपस में मशवरा किया। एक तीसरा शख्स जो दूर खड़ा हुआ था उसने आके कहा वजीर से कि मैं खलीफा से कुछ कहना चाह रहा हूं। मैं क्या कहना चाह रहा है? कहा कि मैं उससे कहूंगा बराह रास्त। कहा आजा, करीब आया, कहा कि अमीर घबराने की जरूरत नहीं है, अभी है, नस्ल मोहम्मद का एक इमाम जिंदा है। जिसको मेराज हुई थी ना, उसका बेटा जिंदा है। कहा कौन? कहा जाफर सादिक। कहा बोला। इमाम तशरीफ लाए और आके बैठे, भाई तवज्जो रहे। तो कहा फर्जंद रसूल, अब आप ये बतलाइए कि जब पैगंबर जिस्म के साथ मेराज में गए तो ये आसमान फटा कैसे
اور آسمان جڑا کیسے؟ سوچا نہیں میرے امام نے. کہا کہ یہ بتلا کہ تو نے کشتی پہ سفر کیا ہے؟ کہا کہ فرزند رسول بہت کیا ہے. کہا کہ جب کشتی چلتی ہے تو آگے آگے پانی پھٹتا ہے, پیچھے پیچھے پانی جڑتا ہے, پھٹا کیسے جڑا کیسے؟ سوال کیا پھٹا کیسے پانی؟ آگے پھٹا کیسے, پیچھے جڑا کیسے؟ کہا اچھا چھوڑ تو کشتی کو, یہ بتا کہ گھوڑے پہ تو بیٹھ کے چلتا ہے نا؟ کہا کہ ہاں فرزند رسول بہت چلتا ہوں. کہا آگے آگے ہوا پھٹتی کیسے, پیچھے جوڑتی کیسے؟ تو یہ جواب وہی دے سکتا ہے جو آسمانوں کی خلقت کا گواہ ہو. جو سفر معراج تھا تو یہ قرآن سے بھی باقاعدہ ثابت اور احادیث نبویہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے, سفر معراج یعنی علماء نے اس چیز کو باقاعدہ بیان کیا, بلکہ صحابہ کرام علیہ رضوان میں سے ایک جماعت صحابہ کی جو اسی بات کے قائل اور معتقد کہ یہ معراج جسم مع روح, یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف کوئی روحانی سفر تھا یا روح کے معراج ہوئی, ایسا نہیں ہے. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ نیند کا ایک واقعہ تھا, خواب میں. کچھ اس کی تعویل یوں کر لیتے ہیں خواب کا واقعہ تھا. میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ اگر آپ کے علاقے میں کوئی شخص صبح اٹھ کر ایک خواب بیان کرنا شروع کر دے, بلا تشبیہ, میں جنرل بات کروں, ایک خواب بیان کرے اور کہے کہ بھئی میں تو رات کو سویا تو میں فلاں ملک میں پہنچ گیا, وہاں بزنس کرنے لگ گیا, میں نے یہ کیا وہ کیا, سیر کی, پھر واپسی آ گیا. صبح میں اٹھاؤں اپنے بستر پر ہوں تو آپ کے سامنے. کیسے ممکن ہے کہ ایک رات میں تو فلاں ملک میں چلا گیا, سیر بھی کر کے واپسی آ گیا؟ کیونکہ سامنے والے کو پتا خواب سنا ہے. اچھا, جن کے ذہنوں پر مکہ مکرمہ, مدینہ منورہ یہ تصورات رہتے ہیں تو وہ خواب میں بھی یہ زیارتیں کرتے رہتے ہیں. اب اگر کوئی یہ کہتا ہے بھی میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہوں, میں نے اپنے آپ کو خواب میں دیکھا, میں مدینہ پاک میں حاضر ہوں, میں نے خواب میں دیکھا, کون سا آدمی اس پر اعتراض کرے گا؟ بلکہ کہے گا بھائی اچھی بات ہے, بشارت ہے, اعتراض کوئی نہیں کرے گا. اعتراض جبھی ہوگا جب دعویٰ آگے سے مختلف ہو, اور کوئی دعویٰ یہ ہو کہ جسم کے ساتھ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کفار کو یہی کہا ہوتا میں نے نیند میں دیکھا, میں نے خواب میں دیکھا, تو کافر شور نہ بچاتے, پھر ایسا معاملہ کہیں نہ ہوتا. پھر آگے اس طرح کے شور مچانے والے, نشانیاں طلب کرنے والے, علامات پوچھنے والے, مسجد اقصی کے بارے میں سوال کرنے والے یہ نہیں ہوتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوے کے بعد, اعلان کے بعد, بتانے کے بعد کفار کا شور مچانا اس بات پر دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب کی بات نہیں کی, روحانیت کی بات نہیں کی, صرف روح کی بات نہیں کی, بلکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو اپنے معراج شریف کا سفر بیان کیا گئے وہ اپنے جسمانی طور پر یہ بیان فرمایا ہے. تبھی تو انہوں نے ایسے ایسے سوالات کھڑے کر دیے. تو اس لیے جو یہ کہے کہ یہ روح کا معاملہ تھا وہ بھی غلط, جو یہ کہے کہ نیند کا معاملہ تھا وہ بھی غلط. ہمارا عقیدہ اور جمہور اہل اسلام کا یہ عقیدہ کہ معراج شریف جسم مع روح دونوں کے ساتھ, جسمانی طور پر بھی آپ باقاعدہ جسم کے ساتھ تشریف لے کر گئے مسجد حرام سے مسجد اقصی, مسجد اقصی سے آگے آسمانوں پر, ان آسمانوں پر آپ نے انبیاء سے ملاقاتیں کی. ہر آسمان پر ایک وہ خاص دروازہ جو کسی کے لیے کبھی نہیں کھولا گیا, وہ دروازہ ہے ہی اس کام کے لیے, اس کے پر جو دربان کھڑے ہوئے وہ ہے ہی اسی کام کے لیے کہ جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے آئیں گے تو وہ پوچھیں گے ہاں کون ہے. جبریل سے پوچھا گیا کہ آپ کے ساتھ کون ہیں, تو کہا میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو دروازہ کھلا, آسمانوں پر یہ سیر, انبیاء سے ملاقات, وہاں سے بیت المعمور, بیت المعمور سے آگے پھر مکہ سے لا مکہ کی طرف.
یہ مزید آگے ترقیاں آپ نے فرمائی، اور یہاں تک کہ جاگتے ہوئے بیداری کے اندر آپ نے اللہ پاک کا دیدار کیا ہے۔ ناظرین کرام، مکمل ویڈیو دیکھنے کے بعد میں ایک دو باتیں آپ کے سامنے کرنا چاہوں۔ وہ باتیں یہ، شروع میں آپ نے دیکھا کہ ایک دیوبندی مولانا کہہ رہے تھے کہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جسم کے ساتھ معراج پر نہیں گئے بلکہ روحانی معراج ہوئی۔ تو روحانی معراج تو یہ کوئی تعجب والی بات نہیں ہے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معراج کا واقعہ بیان کیا تو کتابوں میں آیا ہے کہ بہت سارے لوگ مرتد ہو گئے، یعنی وہ ایمان سے نکل گئے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ ایمان رکھتے تھے، لیکن ایسی باتیں سن کر وہ لوگ ایمان سے نکل گئے۔ تو یہاں ایک پہلی دلیل تو یہ ہے کہ وہ لوگ جو ایمان سے نکل گئے، یعنی وہ مرتد جو ہو گئے، وہ اس لیے ہو گئے کہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پہ ان کو یقین نہیں ہو رہا تھا کہ ایک انسان جو ہے زمین سے آسمانوں کا سیر کیسے کر سکتا ہے، کیسے جا سکتا ہے۔ اور دوسری وجہ، کفار و مشرکین جو پوچھ رہے تھے کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ جو رات میں معراج کیے تو مسجد اقصی کے اندر کتنی پلر ہے، کتنی دیواریں ہے، کتنی کھڑکیاں ہے، کتنے دروازے ہیں، یہ سارا کچھ وہ لوگ سوال کیوں کر رہے تھے؟ اگر خواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کرتے تو یہ کفار و مشرکین یہ نشانیاں نہیں پوچھتے۔ تیسری دلیل یہ کہ کفار و مشرکین جو اتنی حیرانگی کا اظہار کر رہے تھے، وہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خواب نہیں بلکہ حقیقت بیان کر رہے تھے۔ اس لیے کہ خواب تو ہم بھی بیان کرتے ہیں، آپ بھی بیان کرتے ہیں، بہت سارے لوگ بیان کرتے ہیں۔ خواب بیان کرنے پر کوئی تعجب کا اظہار نہیں کرتا ہے، خواب دیکھنا ایک عام سی بات ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج جسمانی روحانی دونوں ہوئی تھی۔ تو اس ویڈیو میں آپ نے علماء دیوبند، علماء شیعہ اور علماء اہل سنت والجماعت تینوں کی باتیں سنی۔ ویڈیو آپ کو کیسی لگی اپنی رائے ضرور دیجیے گا، اور ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو زیادہ سے لوگوں تک شیئر کیجیے۔ اپنے دوست مولانا احسان کو اجازت۔ السلام علیکم۔